جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی، جائز ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے۔ اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ ارے بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے، بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے۔ وہ لوگوں، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا۔ مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا، ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان بھی کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی، لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا۔ شرم آنی چاہیے۔ مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے، اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا، مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے، پورا ایک ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا، بڑا احسان کیا، بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہے۔ کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے، بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے۔ اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا، اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر
شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے. او لوگوں، تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہ کے، اس امام کے قدم بہ کے، اس خطیب کے قدم بہ کے، اس ٹیچر کے قدم بہ کے، وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے. ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے. میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں. آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے. آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے. میرے بھائی، سرکاری ٹیچر مر جائے، اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے. سرکاری ٹیچر مر جائے، 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے. ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے، اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں، اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں. کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے استاذ کی کا سمان کرتی ہے. ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہے جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کی قسم، اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا، آپ کو کوئی قرآن بتانے والا، آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا. مولوی بیچارے مر جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے بچوں، ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. عبد الرحمان سلفی صاحب، فجر کی نماز پڑھانا ہے، بہت جلدی ہے. انہوں نے ٹیکسی پکڑی، ممبئی سے، پونا سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ ٹیکسیاں. ایک ٹیکسی میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں 2 ٹرپ کرنا ہے، اس کو ممبئی سے پھر پونا آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر. رات کے 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے. ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا. گاڑی بائیں سائیڈ میں، بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمان سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا؟ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے. اللہ کی قسم، وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خوبصورت چہرہ ہے، لہو لہان ہو چکا ہے، سر پورا پچک چکا ہے اور آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائی، یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ موت بڑی شفاق ہوتی ہے. اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی. اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے، آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا، آپ نے کیا سوچا تھا. موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی. چلی جائے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اور جب موت آ جائے گی تو انسان کہے گا، اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا. اے اللہ بہت پیسہ میرے بینک میں رکھا ہوا تھا، میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا. اے اللہ میں تیرے راستے میں دے دیتا. لیکن موت کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے، لیکن بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں. کبھی رات میں کمرے میں آپ لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم بھی ڈر جاتے ہیں. انسان بالکل اندھیرا ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہاں جائے، دروازہ کدھر ہے، سوئچ کدھر ہے، سامان کدھر ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے.
او لوگوں، جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کیا آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی، وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا؟ اس موت کے بارے میں، اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس موت کے بارے میں، موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے قال رب ارجعون، اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والی ہیں، مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ او لوگوں، آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے، جتنا کوالیفائڈ داماد ہو، سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے، اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے۔ آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی، آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں، سودا ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث کر رہا ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں ایک قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہل حدیث ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بات نکلتی ہے کہ کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک چلے جاؤ، ارریا سے فوربس گنج سے لے کر کے آپ پورنیہ کے تمام علاقوں کو دیکھو، بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہل حدیث ہے۔ مگر اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ باندھنا تو نہیں ہوتا ہے، اہل حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے، اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا، اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، وہ جہیز کا لین دین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کے بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میرے پاس آ گئی، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، یہ جوان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا، جب یہ جوان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا، اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا، اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا، اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور جب بڑی مشکل سے یہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا۔ ہم نے یہ حالات بنا دیے، ہم نے یہ حالات بنا دیے، ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی، لوگ ایسا بولتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اپنا دھن، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے، اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی، ان کی خدمت کرتی۔ بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے پاس، بیٹیاں ہمیشہ اپنی، اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی
یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا. اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی. مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے یہاں بھی جہیز لیا جا رہا ہے. مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے. جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی. اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں. میرے بھائی، آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود نکالیں. شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے. جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے. جو خوبصورت ٹائٹن کی گھڑی آپ نے 3-4 ہزار کی لگائی ہے وہ بھی آپ کو سسرال سے ملی ہے. تو آپ کس ٹائپ کے مرد ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں تو 2-4 چوڑیاں پہنا دی جانی چاہیے، آپ کو تو خاتون کا لقب مل جانا چاہیے. سوچئے میرے بھائی، اس جہیز نے ہمارے نوجوانوں کو کاہل بنا دیا. میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، تم اگر یہ طے کر لو اپنی کمائی سے اگر بہترین بیڈ نہ ہوا، ایک معمولی بستر پر اور ایک معمولی چٹائی پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم گزار لیں گے. جب اللہ طاقت دے دے گا ہم مسیری کا انتظام کر لیں گے. اگر تم یہ سوچ لو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں فریج نہیں آئے گا، جب اللہ توفیق دے گا ہم فریج خرید لیں گے، تب تک ہم گھڑے کے ٹھنڈے پانی سے کام چلا لیں گے. ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بائک نہیں ہے، ہم سائیکل سے سواری کر لیں گے، جب اللہ طاقت دے گا ہم 4 ویلر لے لیں گے. یہ مزاج بنا لو، یہ ذہن بنا لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو برکت دے گا. لیکن یہ جہیز کی رسم تقریریں کرنے سے ختم نہیں ہوگی، عمل کرنے سے. جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہاں اس رسم نے آج سماج کی بیٹیوں کی شادی کو مشکل بنا دیا. بیٹی جوان ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں، بیٹا جوان ہوتا ہے 20 سال کی عمر میں، اور اس جہیز کی رسم کی وجہ سے اور شادی بیاہ کی ان رسموں کی وجہ سے آج بیٹیاں 30 سال کو کراس کر رہی ہیں، بیٹوں کی عمر 25-30 سال کے پار ہو رہی ہے. اتنی عمر ہونے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں اتنی عمر تک اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آج تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں. ابوالکلام صاحب شاید بیان کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفتاب اور شردا کا معاملہ آپ کے سامنے کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا. اس کے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا ریت دیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے. مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا، یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب کا. فیس بک کے اوپر نارمل پوسٹوں میں کمنٹ آتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرنے کے پہلے دیکھ لینا اس کے گھر میں فریزر تو نہیں ہے، کہیں تمہارے بھی بدن کے 36 ٹکڑے نہ کر. میرے پیارے ساتھیوں، سب کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا، ورنہ یہ اسلام کی تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہے. بھارت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. مگر اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بدکاری ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں. ارے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نکاح کے ٹائم آپ کے دل میں یہ مقصد ہو کہ میرا مقصد صرف اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اگر صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں تو معاف کیجئے نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے. آپ گھر بسانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اس لڑکی کو آپ گھر میں لا رہے ہیں تاکہ ایک نیا پریوار بسائیں، ایک نیا گھر بنائیں. تو جہیز کی اس رسم کی وجہ سے بھی آج سماج میں بڑی برائی. اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے کی موت آ جائے، اس کے پہلے کی موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب موت آ جائے گی تو تم یہ کہو گے کہ اے اللہ کاش تو مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا. اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی. ایمان تو فرعون بھی لایا تھا، جی ہاں
فرعون بھی ایمان لایا تھا. کب لایا تھا؟ جب موت کو سامنے دیکھا. جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب جا کر کے ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے. میرے نوجوان ساتھی، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آپ کو مہلت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر کے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں اپنے مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے، تمہیں اپنی اولاد سے جتنی بھی محبت ہو جائے، یہ محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اس کو مثال سے سمجھو. آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی ہے، عصر کی اذان کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. ایک طرف اللہ کا ذکر اور نماز ہے اور دوسری طرف آپ کی دکان ہے، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا بزنس ہے. اب امتحان ہے آپ کے سامنے. 10 منٹ کے لیے دکان یا تو بند کیجئے یا پھر آپ نماز کو قربان کیجئے. اب یہی کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی. اب قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تمہارا مال بہت ضروری ہے، تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، مگر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی طرف تم کو بلا رہا ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم کو دی جا رہی ہے تو تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے. یہ ہے ایمان کی نشانی. آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نماز کا ٹائم آیا، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بچوں سے لاڈو پیار کر رہے ہیں. نماز کا ٹائم آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے. اولاد کی محبت کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. 4-5 سال کے معصوم بچے لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے کی طرح ہیں، نبی اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے. دونوں مسجد میں نظر آئے. امام کائنات نے منبر سے دیکھا میرے نواسے گرتے پڑتے پھسلتے کودتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. او لوگو، میرے نبی کو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا. بیٹے آپ کو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کے لیے، اور شاید حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا. قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. کوئی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا. اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا نہیں جو جوان ہوا ہو، جو مرد ہوا ہو. دنیا والوں کو یہ میسج بھی دیا گیا او لوگوں یہ میرا آخری نبی ہے،
یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے، مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہے، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی، اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا جوان نہ ہوا۔ مکے والوں نے تانا بھی دے دیا، اے محمد آپ کے بعد تو آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی، دنیا میں اسی کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اگر کسی کو لڑکا نہ ہو، کسی کو صرف بیٹیاں ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کی تو نسل نہیں چلے گی، اس کا تو ونش نہیں چلے گا۔ یہ تانا کوئی نیا نہیں ہے، یہ تانا تو 1400 سال پرانا ہے، یہ تانا تو اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا، اے محمد آپ کی تو نسل نہ چلے گی، آپ کے تو کوئی اولاد نرینہ آپ کو نہیں، آپ کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو کون یاد کرے گا؟ وہ لوگوں، ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، جب نبی کو برا بھلا کہا گیا، جب نبی کو تانا دیا گیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے، جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اے نبی آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے نبی جاؤ ان کو سنا دو، جب تک دنیا میں اذان کی آواز جاری رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، تب تک اس دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو بہت بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی جو لوگ آپ کے دشمن ہیں کل ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا، لیکن اے نبی آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے، آپ کے لیے جان لٹانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے، آپ کے دشمن کی دم کٹی ہوئی ہے۔